ہاں تو میں نے کہا چلیں آپ جیسا مناسب سمجھیں پھر وہی بہتر ہے. اور اچھا میں خود بھی کیونکہ ظاہر ہے کہ وائف کے ساتھ پرابلم تھوڑی سی ہے کہ وہ پیدا چلنا ان کو بہت مشکل ہے, ویل چیئر پہ وہ ان کو سفر کرانا پڑتا ہے. تو میں بھی یہ فکر میں تھا کہ اتنا لمبا سفر اور کیسے طے ہوگا. تو خیر انہوں نے پھر ویزا وغیرہ میرا جو بھی ارینج کیا سارا ڈاکومنٹس والا ارینج کرنے کے بعد ہم ابھی بھی 12ویں روز وہاں سے نکلے ہیں. رات کو ہم نے تقریباً میرا خیال ہے کہ 9 بجے کے ٹائم ہم گھر سے نکلے ہیں. پوری رات ہم نے ایران میں سفر کیا اور سفر بہت اچھا رہا اس لحاظ سے کہ گھر سے ہم نکلے تو برف باری ہو رہی تھی اور ہم سرحد تک گئے ہمیں پوری برف باری مل رہی ہے. مطلب اردو میں سفر کیا آپ نے, انگریزی میں نہیں کیا؟ تو وہ جناب عالی وہاں پہنچنے کے بعد تقریباً 9 بجے سے انہوں نے امیگریشن کا سلسلہ ہمارا شروع ہوا. کس جگہ پہ پہنچا تو؟ آذربائیجان بارڈر پہ وہاں سے گاڑی پہ ٹریول گاڑی پہ ٹریول اچھا گاڑی پہ ٹریول کر کے بارڈر تک پہنچے. وہاں بارڈر پہ جب امیگریشن کا سلسلہ ہوا پہلے ایران سے کا ظاہر ہے کہ ہمیں آؤٹ ہونا تھا اور اس کے بعد ہم پھر آذربائیجان میں داخل ہوئے. جب آذربائیجان میں داخل ہوئے تو میں یہ کہوں گا کہ وہاں مجھے بہت ہی اچھا محسوس ہوا. بہت ہی یعنی ایک آذربائیجان کا بندہ جو ہے نا وہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہمیں ویلکم کر رہا ہے. جی ہاں بالکل ایسے. حالانکہ زبان کا پیریڈ تھا مگر چہرے جی ہاں زبان کی پرابلم آپ کو میں بتاؤں کہ وہ ہماری زبان نہیں سمجھ رہے تھے, ہم ان کی نہیں سمجھ رہے تھے اور انگریزی وہ جانتے نہیں بالکل بھی. لیکن ایک ظاہر ہے کہ اشارے کی جو زبان ہے وہی زیادہ استعمال ہو رہی تھی. لیکن جیسے ہی ہم ان کے بارڈر پہ پہنچے اور وہاں جو فوجی تھے انہوں نے جس طریقے سے ہمیں ویلکم کہا, وائف میری ویل چیئر پہ تھی, میں انہیں لے کر کے چل رہا تھا. اچھا ہم نے اپنے ساتھ سامان نہیں رکھا تھا, صرف ایک چھوٹا ہینڈ کیری کر لیا تھا. وجہ یہ تھی کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہمیں کتنا ٹائم لگے گا, ہم کتنے ٹائم میں پہنچیں گے پاکستان. تو اس میں بس 2 چھوٹے کپڑے رکھ لیے تھے کہیں ہمیں رکنا پڑے. اور وہ اب وہ میرے ساتھ چھوٹا ہینڈ کیری کے ساتھ اور وائف کی ویل چیئر لے کر کے یہ اس بارڈر سے آذربائیجان بارڈر تک ہمیں پیدل سفر کرنا تھا جو تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے. خیر وہ پھر ان کا امیگریشن کا سلسلہ شروع ہوا. امیگریشن میں بھی یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے شاید وہ میں سمجھ رہا تھا یہ ممکن ہے کہ وہ پاکستانیوں کے ساتھ ہی ان کا اس طرح کا رویہ تھا. انہوں نے اس طریقے سے ہمیں ویلکم کیا, فوراً ہی ہمارے ہاتھ سے پاسپورٹ لے لیے, ویزے کی کاپی لے لی اور انہوں نے اسٹمپ فوراً لگا کر کے ہمیں دیا اور ویلکم کہا. جب امیگریشن ہم نے جیسے کراس کیا تو وہاں پھر میڈیا والے کھڑے تھے. اچھا میڈیا والے کھڑے تھے, انہوں نے جناب علی بڑے مختصر سا میرے سے انٹرویو کیا کہ آپ جی ایران گئے تھے, کیوں گئے تھے. میں نے بتایا کہ میں سروس کے سلسلے میں تھا رہا اور بڑے لمبے ٹائم سے وہاں ہوں, تو ابھی کیا حالات ہیں, حالات کے متعلق ہم نے پوچھا اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلے. جب ہم آگے چلے تو باقاعدہ انہوں نے ہمارے لیے, وہ صبح کا ٹائم تھا, یہ تقریباً 10 بج چکا تھا, انہوں نے ہمارے لیے ناشتے کا پورا اہتمام کیا ہوا تھا. بالکل بتا رہا ہوں کہ بہت ہی لگتا تھا کہ وہ اپنے گھر پہنچ گئے. وہاں کا ایک پروسیس تھا جو بھی سلسلہ 1 گھنٹے میں ہم نے طے کیا اور ہم 11:30 بجے وہ سارے پروسیس کو کراس کر کے اب اینڈ میں پہنچ گئے. وہاں پہ پاکستان سفارت خانے کا ایک آدمی ہمیں ملا, پرویز نام تھا صاحب, نوجوان لڑکا تھا, چکوال کے تھے وہ. انہوں نے ہم سے پوچھا سارا کہ آپ کیا چاہتے ہیں, کہاں رکیں گے ابھی یا جانا چاہیں گے. بڑا اچھا کوآپریٹ کیا انہوں نے. تو انہوں نے جناب علی کہتے ہیں میں نے انہیں بتایا کہ بھائی ہمارے پریفرنس یہ ہے کہ ہم فرسٹ فلائٹ سے پاکستان چلے جائیں. اب ہمیں تو شیڈول نہیں پتا یہاں کیا ہے, وہ اب آپ ہماری ہیلپ کریں. تو انہوں نے پورا بتایا کہ آپ کو یہاں سے ایئرپورٹ تقریباً 6 گھنٹے کا سفر ہے. آپ کو باکو جانا پڑے گا اور باکو سے میں ہی آپ دونوں ہوں گے کہ اگر آپ
फ्लाइट है तो ओके, अभी डायरेक्ट हो जाता है, वरना होटल आप। तो मैंने कहा चलें वो कर दें। तो जब हम उस सिटी से निकलने के लिए, वहां पे भी एक सिलसिला है कि अगर कोई फॉरेनर है तो एक सिटी से दूसरी सिटी जाए तो पुलिस में, वो भी एक बड़ा दिलचस्प वाकया है, पुलिस में एंट्री करानी पड़ती है। तो आप यकीन माने कि हम, हालांकि उस सिफारत खाने का छोटा सा रूम उन्होंने टेम्परेरी बेसिस पे बनाया हुआ था, वहां बैठे थे। वहां पुलिस वाला खुद आया, उसने आने के बाद हमारे पासपोर्ट लिए, लेने के बाद कहता है कि आ जाइए मेरे साथ। तो मैंने कहा कि भाई वाइफ तो मेरी व्हील चेयर पे है, ये तो मैंने अंदर ला करके अभी कुर्सी पे बैठाया है। कहता कोई बात नहीं, उसने बाकायदा व्हील चेयर पे बैठाया और खुद लेके चला, अपने रूम में गया। वहां जाकर के उसने, कहता है बस 5 मिनट लगेंगे, आप ये मैं पासपोर्ट भेज रहा हूँ, अभी स्टम्प होकर के आ जाएंगे। उसने चाय बनाई, तो चाय उसने वाइफ को मेरी दी। उसके बाद वो मेरे से, अब वो तो तशक्कुर कर रहा था, वेलकम कर रहा था, लेकिन मैं समझ कुछ नहीं पा रहा था। तो मेरे साथ एक बात तो समझ होंगे, चाय बेगम को मिली, मुझे नहीं मिली। हाँ हाँ, वही मैं बताने जा रहा हूँ आपको वो बात। तो मैंने जो वो था हमारे साथ सफात खान, पाकिस्तानी सफात खान एक आदमी, उससे मैंने कहा यार तुम कितने अरसे से? कहने लगा मैं 4 साल। मैंने कहा तुम तो इनकी जबान समझते होगे फिर? कहना हाँ। मैंने कहा ये क्या कह रहा है, इसे पूछो, फिर मैं जो बोलूंगा तुम इसे बताना। तो कहने लगा ये कह रहा है कि ये मेरी मदर जैसी है, वाइफ को मेरी कहता है कि ये मेरी मदर जैसी है, और मैं जनाब अली इनका एहतराम कर रहा हूँ, ये मेरे यानी मेरे कमरे में बैठी हैं, मैं इसीलिए इनको मैंने भेजा नहीं है वहां पासपोर्ट की इमिग्रेशन के लिए कि यहीं बैठे हैं। तो मैंने फिर उसको कहा कि यार पहला जुमला तो मैंने जो उसे बोला, मैंने कहा ये तुम बोलना नहीं, मैं तुम्हें ये बता दूं, अगर ये इसके मदर जैसी है तो मैं इनका फादर हूँ। लेकिन मैंने कहा कि अब तुम मुझसे मेरी तरफ से शुक्रिया, थैंक यू करो। और इसी टाइम में वो मुश्किल से 3-4 मिनट गुजरे तो उसने लाके हमें पासपोर्ट दिया कि अब आप चले जाएं। बल्कि उसने कहा कि अगर आप बाको में रुकेंगे तो आप खाली वहां से मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं आपके दूसरे शहरों में जाने का भी अरेंज कर दूंगा अगर आप रुकें और घूमना चाहें। मैंने कहा चलें, वो तो बात की बात है, पहली प्रेफर तो हमारी यही है। खैर वहां से हमने फिर गाड़ी की, अच्छा वहीं से हमने टिकट अरेंज किया। टिकट अरेंज किया तो टिकट हमें मिला रात 9 बजे का। अब हमारे पास टाइम था 12 बज रहे थे, 6 घंटे का सफर था टोटल, और वो नॉन रिफंडेबल टिकट था। तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल था, और टिकट बड़ा कॉस्टली वहां से हमें पड़ा था। एक तकरीबन टिकट हमें पड़ा था $1980 का, $1980 का एक टिकट, तो $4000 का टिकट था। और अब हमने ये रिस्क तो ले लिया इस उसमें कि जहन में बस ये था, जहन अब वो चांस को नहीं, जैसे जब आदमी इस तरीके से परेशानी में निकला, हालांकि हम बाद में बड़ा अफसोस भी किया, ये हुआ ये था कि इकोनॉमिक क्लास बंद हो गई, क्लोज हो गई, उन्होंने कहा बिजनेस क्लास में टिकट है, और हमने जल्दबाजी में ये फैसला किया। हमने कहा यार यही जहन, आपके जो अखराजात थे वो आपके एम्प्लॉय बिल्कुल टोटल उन्होंने हमें वहां से, जो पाकिस्तान के एम्प्लॉयर का ख्याल करें भाई कि देखिए जंग के उससे निकालने के लिए जी हाँ, एक चीज का उन्हें आपको पैसे दे एक चीज का बिल्कुल, यहाँ से बाकायदा जो हमारे चेयरमैन है होते हैं शीबा अहमद साहब, मैं उनका जरूर शुक्रिया अदा करूंगा इस प्रोग्राम के हवाले से भी, कि उन्होंने बाकायदा ये वीजा, अच्छा वीजे के साथ एक वहां से कोड लेना पड़ता है कि खुरूज का वो, और फिर हमारे साथ डॉलर की अरेंजमेंट कि आप जाएं वहां, होटल में रुकना पड़े, फ्लाइट जो कुछ भी हो, यानी किसी किस्म की आपको मुश्किल नहीं उठानी पड़े, ये सारा अरेंजमेंट तो जाहिर है कि एक बड़ी बात है, अच्छी बात है। और बड़ी खुशी है कि आपको अजरबैजान में इतना अच्छा रिसेप्शन मिला। अच्छा एक आखिरी में आपसे पूछूंगा कि वहां से बाहर निकल जब आप भी टीवी देख रहे हो क्या हो रहा है, जो दूसरी जंग हुई थी 50 साल की, उसके बाद से लेकर आज तक वहाँ पे ईरान के जो आम लोग थे उनका पाकिस्तानियों की तरफ से कैसा रवैया था? पहली जंग के बाद, हाँ, मैं तो उसको दूसरी कहूंगा, आप उसको पहली कहेंगे। जी जी, मतलब जो पिछले साल जंग, पिछले साल जो 2005 में, अरे 25 में, वो उस जंग के बाद आपको मैं बताऊं कि इतना अच्छा पाकिस्तानियों के साथ रवैया उनका हुआ, क्योंकि हमारे साथ ये है कि बिल्कुल जैसे और ममालिक में भी है कि एग्जिट एंट्री करने के लिए हमें पुलिस से अप्रूवल लेनी पड़ती है, पासपोर्ट पे स्टैंप कराना पड़ता है। तो हर दफा ही जाता था पासपोर्ट,
اور وہ لازمی وہاں سے وہ بندہ سوال کرے گا کب جا رہے ہیں, کب آئیں گے, فلاں یہ وہ. اب پاکستانی پاسپورٹ دیکھنے کے بعد وہ کوئی سوال نہیں کرتے تھے, بس انہوں نے کمپیوٹر میں ڈالا اور ایکسپٹ کیا, چلے گئے. اس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلی جنگ میں جب ہم, میرا خیال ہے کہ 11-12 دن ہوئے تھے, میں گھر پہ تھا, تو رات کو 9 بجے کچھ تھوڑی سی پرابلم آ گئی فیکٹری میں مشینری پہ. تو میں نے کہا کہ میں 9 بجے کا ٹائم تھا غالباً, میں نے وائف سے کہا کہ آپ بیٹھو, میں جا رہا ہوں اور بس 1-2 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا, 3 گھنٹے میں. تو وائف کہنے لگی کہ میں جنگ میں یہاں گھر میں بیٹھی ہوں, ایسا کریں میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں. جب لگتا ہے ہم کو شک ہوگا کہ اور جا رہے ہیں دفتر جا رہے ہیں. 2-3 گھنٹے کے لیے جب آپ جا رہے ہیں تو میں ساتھ چلتی ہوں. پہلے بھی وہ اس سے اکثر جاتی رہی ہیں, فیکٹری چلی جاتی تھی میرے ساتھ. تو وہ جناب علی, میں نے کہا چلیں. ہم نے فوراً ہی گاڑی کی, اور گھر سے اور فیکٹری تقریباً ہمارے ہے 30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو ایک جگہ اچھا اس جنگ کے دوران یہ ہو رہا تھا کہ انہوں نے بہت سارے جاسوس مختلف کنٹریز کے پکڑے تھے, تو چیکنگ بہت تھی, بہت زیادہ چیکنگ تھی. ہر ایک ذرا سے یعنی علاقے کے بعد انہوں نے چیک پوسٹ بنائے. پھر ایک جگہ انہوں نے ہمیں روک لیا روکا تو جناب علی کافی لوگ تعداد میں پولیس والے تھے اور ساری فورسز کے لوگ بھی تھے. انہوں نے کہا جی آپ کہاں جا رہے ہیں, میں نے بتایا کہ اس طرح. تو سوال شروع کر دیے کہ آپ رات کو کیوں جا رہے ہیں, میں نے بتایا میرے پاس یہ دیکھیں کال آئی ہوئی ہے. تو پھر میرے پاسپورٹ ساتھ میں تھے, ڈاکومنٹ سارے وہ دیکھے انہوں نے. وہ دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنے ہیڈ آفس فون کیا, جو بھی ان کا سینٹر ہوگا, کہ اس نمبر کے یہ پاسپورٹ ہیں اور یہ لوگ یہاں سے سفر کر رہے تھے اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم انڈسٹری ایریا میں جا رہے ہیں. ان کے اپنے SOPs ہوں گے, ایس او پیز ہوں گے. تو انہوں نے اس کو فالو کر رہے تھے. وہاں سے مشکل سے شاید 1 منٹ میں جواب آ گیا کہ یہ سب اوکے ہیں, آپ ان کو. کیونکہ ہم تقریباً وہاں 19 سال سے رہ رہے ہیں, ذرا ہمارے انٹریوں کے بڑے پروسیس ہے پولیس میں ہر جگہ. تو وہاں سے 1 منٹ میں آ گیا. جب وہ آیا ہے تو ان کا جو اس ٹائم وہاں پہ موجود سینئر بندہ تھا, اس نے باقاعدہ مجھے بلایا اور بلا کر کے گلے لگایا ہے. گلے لگایا. اچھا ان کا ایک دستور ہے کہ وہ خوشی میں نا بوسا لیتے ہیں, تو اس نے بوسا لیا, مرد حضرات تو وہ بوسا لیتے. تو جب اس نے بوسا لیا نا, تو عائشہ گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی تھی. اچھا یعنی یہ بھی ایک وہ تھا کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے کو تو ضرور اس نے اترنے کو کہا, لیکن عائشہ کو نہیں. خیر اس نے جو بوسا لیا اور اس نے کہا کہ جی دیکھیے, یعنی ایک طرح سے اس نے ایکسکیوز کیا کہ جی ہماری SOPs ہیں, ہم مجبور ہیں, ابھی حالت جنگ میں ہیں, ہم نے آپ کو روکا اور یہ کیا, اور آپ چاہیں. اور جب میں بیٹھا تو عائشہ کہنے لگی وہ آپ سے کان میں کیا کہہ رہا تھا میں تو یہ پریشان ہو رہی تھی کہ اس نے کان میں آپ کو کیا کہا, پتہ نہیں. خیر جناب علی, لیکن یہ کہ ان کا رویہ اب بہت بہتر ہے. اچھا وہ ظاہر ہے کہ اب جو ان کا پاکستانی رویہ نرم ہوا ہے تو بہت مدد کے ساتھ میں خیال ہے وہ پاکستان کو منحصر قوم دیکھتے ہیں, یہ نہیں پوچھتے کہ تیرا عقیدہ کون سا ہے. نہیں ایسا نہیں. وہاں پہ عقیدے سے متعلق تو کوئی اتنا, اس کی وجہ یہ اس سے اندازہ آپ کر لیں کہ میرے پاس تقریباً 150 کا ممبر ہیں پوری فیکٹری میں, نیچے لیول سے لے کر کے اور انجینئر تک. کبھی کسی نے, اور اس میں ہم یہ 5 آدمی ہم پاکستانی تھے, کبھی نے کسی نے ہم سے یہ سوال نہیں کیا یا کوئی ایسا تاثر نہیں دیا کہ کوئی ہم کہیں کہ یار وہ ہمارے ساتھ. اچھا انٹرویو تھوڑا سا طویل ہو گیا, کافی تشنگی رہ گئی, لیکن مجھے امید ہے کہ جلدی انشاءاللہ آپ خیریت سے ایران جائیں گے دوبارہ, اور جب واپس آئیں گے پھر باقی باتیں دوبارہ پھر کریں گے. جنگ کے بعد جب آپ ایران کے جانا تو ہے نا پروگرام میں میرے, اب ویسے میرا یہ ہے کہ میں جاؤں گا تو وہ آخری وزٹ میں کروں گا, چیزیں پیک اپ کرنے کے لیے. جی ہاں, چیزیں پیک اپ وہ جو شیونگ کا سامان اگر چھوڑ کر واپس لانے کے لیے. تو اب لیکن وہ ابھی کوئی جلدی کا نہیں ہے پروگرام, وہ اب جنگ کسی طرف بیٹھ جائے, سیٹل ڈاؤن ہو جائے, اس کے بعد. اس دوران تک میں, کیونکہ ہمارا یہاں کراچی میں بھی ہیڈ آفس ہے سارا, تو میں یہاں ہیڈ آفس جوائن کیا ہوا ہے اس وقت تک کہ جب تک کہ میں ان کو کمپلیٹلی ہینڈ اوور. پگار شگار مل رہی ہے نا. ہاں
اللہ کا شکر ہے. اس معاملے میں بتاؤں کہ ہماری مینجمنٹ واقعی میں ایک مثالی میں کہ ایک ہمارے ساتھ ہی نہیں ٹوٹل اسٹاف کے ساتھ ایسا ہے. اس میں ایک چیز مینجمنٹ ہو تو ایسی ہو نا کہ اسٹاف ہمیشہ ہر جگہ اسے یاد کرے. جی ہاں بالکل برے وقتوں میں ہمارا ساتھ دیا, برے وقتوں میں کہتے ہیں یا شیخ اپنی اپنی دیکھ نکل ہے. جی ابھی یہ جب جنگ شروع ہوئی ہے تو میں وہاں پہ تھا, میں نے فوری طور پہ ان لوگوں سے رابطہ کیا. میں نے کہا بھائی کوئی پتہ نہیں جو ہمارے ایرانی ہیں ان کے گھر کے حالات کیا ہیں کیسے ہیں, اور عید نوروز بھی ان کی قریب آ رہی ہے, تو آپ یقین مانیں کہ مشکل سے 3 دن کے اندر اندر ان کے اینول بونسز جو ہوتے تھے اور عیدی کیونکہ اس حوالے میں ہوتی ہے, ایڈوانس سیلری, یہ ساری انہوں نے 3 دن کے اندر اندر سارے امپلائیوں کو ماشاءاللہ. تو یہ نہیں کہا کہ ہماری کمپنی کے حالات بڑے خراب ہیں, ظاہر ہے کہ اس حالات سے تو وہ بھی گزر رہے ہیں نا, ان کے لیے بھی مشکلات تو ہیں, تو لیکن یہ ایک بہت اچھی بات ہے. اچھا ظاہر ایمانداری کی بات ہے کہ مزہ نہیں آ رہا کیمرہ بندوں کو, بات تو آپ سے باتیں ہوتی رہیں, لیکن بہت اچھا لگا آپ سے باتیں کر کے, اور بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئی. اور اگر میں آپ بتاتے ہیں کہ آپ نے بڑا حوصلہ دیکھا ہے ایرانیوں کے ذریعے. ایک میں آخری سوال آپ سے کروں گا, رجیم چینج. جنگ سے پہلے بڑا شور تھا رجیم چینج کا ایران کے اندر, یہاں پہ ہم جو دیکھ رہے تھے تصویریں, تو جنگ کے بعد سے کچھ جو ایرانی جو لوگ تھے رجیم چینج کے حامی, کیا وہ اتنے ہی حامی رہ گئے؟ نہیں, میں اس پہ بالکل لازمی اچھی بات آپ نے کی. میں آپ کو بتاؤں کہ جنگ سے پہلے ضرور رجیم چینج کے لیے لوگ آئے بھی, روڈ پہ بھی نکلے, لیکن اگر میں انہیں کہوں کہ بہت بڑی تعداد تھی, شاید بہت بڑی تعداد نہیں تھی, مگر نکلے تھے. لیکن جنگ ہوئی, اور جنگ ہونے کے بعد جو ٹرمپ وغیرہ کا یعنی امریکہ یا یورپ وغیرہ کی طرف سے یہ ایک نعرہ لگا کہ جی رجیم چینج ہو, اور رجیم چینج ہوگی تو سارے معاملات درست ہو جائیں گے, تو وہاں بڑی تعداد میں مجھے وہ ملے جنہوں نے کہا کہ جی یہ کون ہوتے ہیں رجیم چینج کرنے والے, یہ کون ہوتے ہیں رجیم چینج کرنے والے. ہم کسی کا تبصرہ سنا تھا سر تو نیو یارک کا میئر تو لا نہیں سکتا, اور ایران کی رجیم چینج کرے گا, ایران کی رجیم چینج کرے گا. یعنی یہ ایک بہت اچھی سائن تھی, میں تو کہوں گا کہ لوگوں نے پازیٹیولی اس کو دیکھا. ہاں پازیٹیولی دیکھا, ایران فرسٹ, انہوں نے ایران فرسٹ. اور میں یعنی یہ جنگ 28 فروری کو صبح 8 بجے پہلا اٹیک ہوا ہے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً دن میں 2 بجے سے لے کے شام 8 بجے تک تو میں نے دکانوں پہ بھی رش دیکھا. اچھا اس میں کچھ دکاندار ہیں جنہوں نے قیمتیں بھی تھوڑی سی چینج کر لیں, اور وہ ہوتا بھی ہے عموماً. لیکن آپ کو میں ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ دوسرے دن صبح میں ساری قیمتیں ویسے ہی واپس. اچھا جی جی جی, کوئی قیمت اضافی نہیں, مارکیٹ میں چیزیں ویسی اویلیبل. اب جیسے ہمارا شہر جو ہے سپلائی لائن ان کی, میں اس پہ بڑی تعریف کروں گا. اب ہمارا شہر ہے وہ کیونکہ 6 مہینہ برف باری ہوتی رہتی ہے, وہاں ٹھنڈا رہتا ہے, تو وہاں مرغبانی وغیرہ نہیں ہوتی, وہ دوسرے شہروں سے آتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ دوسرے دن صبح میں ہمیں مرغی نہیں مل رہی ہو بازار میں, مرغی کا گوشت نہیں مل رہا ہو, ایسا وہ تو سپلائی لائن ہی بند ہو گئی ہو. نہ مہنگائی کہ بعض دکانوں میں تو انہوں نے لگایا ہوا تھا سیب زمینی, فارسی میں آلو کو بولتے ہیں وہ, تو انہوں نے سیب زمینی جی, تو وہ انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا تھا کہ جس آدمی کو بھی چاہیے وہ وداؤٹ پیمنٹ کے اپنے گھر کے استعمال کے لیے یہاں سے تھیلا بھرے اور لے کے چلا جائے. یہ حوصلہ تھا ان میں. کوئی سپلائی لائن نہیں بند ہوئی کسی قسم کی. پہلے دن میں جیسے بتایا کہ پیٹرول پمپوں میں بڑی لائن لگ گئی تھی, کیونکہ ہر آدمی چاہتا تھا کہ ایک دفعہ میں اپنی گاڑی فل کرا لوں. لیکن دوسرے دن کوئی ضرورت نہیں تھی کہ کوئی آدمی یہ سوچ کے جائے کہ یار میں نے گاڑی کو پیٹرول بھروانا ہے. آپ سے باتیں سنی بہت اچھا لگا, اور یقیناً جب آپ ایران جائیں گے تو وہاں جو لوگ ملے ہیں ان سے ہمارا بھی سلام کہیے گا, اور بڑی خوشی ہوئی کہ وہاں پہ اتنا پاکستانیوں کی عزت ہے اور خود ایرانیوں کی اپنی عزت ہے. یہ جو قوم اپنی عزت کرنا سیکھ لے اسے پھر کوئی ٹرمپ کوئی شکست نہیں دے سکتا. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ انہوں نے ظاہر ہے کہ بڑی محنت کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, انہوں نے بڑی محنت کی, کیونکہ ان کے اوپر اتنی پابندیاں تھیں کہ انہوں نے ہر چیز چاہا کہ ہم خود پروڈیوسر اس کے بنے.
اور اس کا انہیں اللہ کا شکر ہے. آخر میں کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں اپنی زندگی کے حوالے سے، اپنے ایران کے تجربے کے حوالے سے وہ دے دیجیے تاکہ ہم اس کو یہاں پہ کلوز کریں. میں اسپیشلی نوجوان نسل کو پاکستان کی یہ ضرور، اور میں ابھی بھولتا بھی ہوں، سمجھاتا بھی ہوں، اپنے بچوں کو بھی سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگ کوئی بھی گورنمنٹ کی جاب کا ویٹ نہیں کریں. پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں، اچھی جگہ جائیں، آپ محنت کریں گے پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کی بڑی رسپیکٹ ہے. اچھا مجھے آپ سے تھوڑا سا اختلاف ہے. آپ کہتے ہیں گورنمنٹ جاب، میں کہتا ہوں بھائی ایسے کسی جاب کا انتظار نہ کریں. بی یور اون باس، جابس کو کریٹ کریں، چھوٹا کام کریں، اپنا کام کریں، محنت کریں. اور کیونکہ سچی بات ہے جاب کا زمانہ چلا گیا. بالکل وہ اس میں دور وہ الگ تھا جب محنت کر کر کے ہم لوگ آگے بڑھ جی گئے جی تھے. جی اب تو کوئی سوال ہی نہیں. ہاں نہیں، میں اس بات کی آپ کی تائید کروں گا. بزنس اپنا تو ظاہر ہے کہ وہ ہے، میں خالی اس لیے کہ بعض ہمارے یہاں نوجوان اس انتظار میں بیٹھے ہیں بڑے، وہ اپنا وقت نہ خراب کریں. ساری کوشش گورنمنٹ جاب کی ہوتی ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر میں اس حوالے سے کہہ رہا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں اگر آپ محنت کرتے ہیں نا تو محنت کا صلہ بھی ملتا ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. محنت کا صلہ بھی ملتا ہے اور آپ آگے ترقی کرتے ہیں. میرا تو زندگی تجربہ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ محنت کرو گے تو جس نے کاروبار میں پیسہ لگایا ہے وہ ہمیشہ، ہر آدمی اچھے سکے اپنے پاس رہتا ہے، کھوٹے سکے باہر نکالتا ہے، باہر نکل نہیں چھوڑتے ہیں لوگ. نہیں چھوڑتے، پرائیویٹ بالکل سیکٹر میں اگر آپ خلوص سے محنت سے اللہ بھروسہ کر کام کرتے رہیں گے نہیں چھوڑیں گے آپ نہیں کو. چھوڑیں. لیکن بہتر وہی ہے بھائی، آج کے زمانے میں ہو گیا سارا. بی یور اون باس، انٹرپرینورشپ میں جائیں جی جی اور اسٹارٹ اپ میں جائیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں سے جائیں اور انشاءاللہ اللہ بہت برکت اللہ دے گا. تعالیٰ بہت اور سلام. چلیں پھر میرا خیال ہے میں آپ سے یاد لاؤں گا اور چلیں انشاءاللہ انشاءاللہ پہلی بار جب آپ ایران سے ہو کے آئیں گے تو پھر اس کو سلسلہ یہاں سے شروع کریں گے. بالکل اس کو بھی سلسلہ شروع کریں گے، اور میں لازمی انشاءاللہ ایران جاؤں گا تو آپ کے حوالے سے ان لوگوں کو آپ کا پیغام، آپ کا یقیناً سلام ضرور پہنچاؤں.